بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، کھیل اور قوانین۔ جی پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا کھیل کھیلنا پسند ہے اور آپ یہ کھیل کھیلتے ہوئے کن قوانین کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ذرا دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ ایک بچہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے رسہ کشی پسند ہے، میں کھیل کے قوانین پر عمل کرتا ہوں۔ دوسرا بچہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے فٹ بال کھیلنا پسند ہے، میں کھیل کے دوران اپنے ساتھیوں کا خیال کرتا ہوں۔ سائیکل چلاتی بچی ہمیں بتا رہی ہے کہ مجھے سائیکل چلانا پسند ہے، میں اپنی سہیلیوں کو بھی اپنی سائیکل چلانے دیتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں کھیل کے دوران کھیل کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے، کھیل کے دوران اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے کھیلنے کی چیزوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنا بھی چاہیے۔ اب ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے، کیا آپ یہ تمام کام کرتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، قوانین کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم قوانین پر عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آؤ سیکھیں۔ ہر جگہ رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور اچھے بچے ان باتوں پر لازمی عمل کرتے ہیں۔ کھیل کے آداب یا اصول جاننا کیوں ضروری ہے؟ تصویر کو غور سے دیکھیں۔ بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ ورزش کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے جانتے ہیں ورزش اور کھیل کی اہمیت۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش اور کھیل کود ضروری ہے۔ کھیل کے ذریعے ہمیں جسمانی چستی اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم بیماری اور سستی کا شکار نہیں ہوتے۔ زیادہ تر کھیل مل کر کھیلے جاتے ہیں۔ کھیلوں اور مختلف گروہی سرگرمیوں سے ہمارے اندر مل جل کر رہنے اور کام کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں روزانہ مناسب وقت ورزش یا کھیل کود کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ورزش اور کھیل کیوں ضروری ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ ورزش اور کھیل ہمیں جسمانی طور پر طاقتور کرتے ہیں، ہمیں بیماری سے، سستی سے بچاتے ہیں۔ جب ہم مل جل کر کچھ سرگرمیاں کرتے ہیں اور مل جل کر کچھ کھیل کھیلتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور کام کرنے کی عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ وقت روزانہ ورزش یا کھیل کود کے لیے صرف کریں۔ جی پیارے بچوں، آپ اپنے کمرہ جماعت میں یقیناً کچھ قوانین کا احترام کرتے ہوں گے، جیسے کہ آپ اپنے کمرہ جماعت میں سے باہر جانے کے لیے اپنی معلمہ سے یا اپنے استاد سے اجازت لیتے ہوں گے، آپ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہوں گے، آپ اپنے کمرہ جماعت کو صاف رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح کھیل میں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کھیل میں قوانین کی کیا اہمیت ہے۔ ہر کھیل کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ کھیل کے قوانین پر عمل کرنے سے ہمارے اندر قانون کا احترام کرنے کی عادت اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ کھیل کے دوران سب سے اہم چیز ایمانداری ہے۔ اگر ہم قوانین پر عمل کرتے ہوئے ایمانداری سے کوئی کھیل جیتے تو اس سے حقیقی خوشی ملتی ہے۔ جی پیارے بچوں، اگر ہم کھیل کھیلتے ہوئے قوانین کا خیال رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر ہم کھیل کو جیتنے کے لیے، کھیل میں جیتنے کے لیے بے ایمانی نہیں کریں گے اور ایمانداری سے کھیلیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو حقیقی خوشی دے گا۔ اور ویسے بھی مسلمان ہونے کے ناطے اور اچھے انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر کام میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آؤ جانیں، دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ آؤ خود کو پہچانیں، کیا آپ کھیل کے میدان میں قوانین کا احترام کرتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کھیل کے دوران کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کھیل کے دوران درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی باری کا انتظار کرنا، کھیل کے دوران اپنی ٹیم کی مدد کرنا، کھیل کے کپتان یا ریفری کی بات ماننا، ہار کو خوشی سے تسلیم کرنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔
جی پیارے بچوں، کیا آپ کھیل کے دوران لڑائی تو نہیں کرتے؟ کہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ پہلے میری باری؟ اچھے بچے ہمیشہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور جب ہم ٹیم کی شکل میں کھیلتے ہیں تو صرف ہم اپنی پرفارمنس پر، اپنی کارکردگی پر زور نہیں دیتے، بلکہ ہم اپنی ٹیم کو جتانے کی کوشش کرتے، اور اگر ہم ہار جائیں تو پھر ہم اپنی ہار کو بھی خوشی سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس سبق سے میں نے سیکھا کہ قوانین ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش اور کھیل کود ضروری ہے۔ کھیل کے قوانین پر عمل کرنے سے ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔